حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ایک دن مسجد میں بیٹھے تھے کہ ایک شخص نے آ کر ان سے کہا، حضرت آپ کا وعظ کیا صرف شہر میں کام کرتا ہے یا اس کی اثرات جنگل والوں پر بھی ہوتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، تیری بات کا کیا مطلب ہے؟ اس نے کہا، میں نے دیکھا کہ چند آدمی جنگل میں فلاں مقام پر موجود ہے جو کہ ہر وقت شراب پینے پلانے اور ناچ گانے میں مصروف ہے، بس اس کے علاوہ ان کا کوئی کام ہی نہیں۔ یہ سن کر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ منہ لپیٹ کر جنگل کی طرف چل دیے۔ جب وہ اس مقام پر پہنچے جہاں کی نشاندہی بتانے والے نے کی تھی تو دیکھا کہ واقعی کچھ لوگ شراب کے نشے میں مست ناچنے گانے میں لگے ہوئے تھے۔ یہ دیکھ کر آپ کو بڑا افسوس ہوا کہ رب تعالیٰ کی ذات کو بھلا کر یہ لوگ کس قدر اس کی نافرمانی میں مصروف ہے۔ پھر کچھ سوچ کر آپ آگے بڑھے تو وہ لوگ آپ کو دیکھ کر چونکے اور بھاگنے لگے۔ تو آپ نے فرمایا، بھاگو مت، میں بھی پینے پلانے والا ہوں، میرے لیے بھی شراب لاؤ۔ شہر میں تو پی نہیں سکتا، اس لیے سب سے چھپ کر یہاں آیا ہوں۔ آپ کی بات سن کر وہ لوگ جو ان سے دور بھاگنا چاہتے تھے وہ ٹھہر گئے۔ اصل میں تو یہ ایک تدبیر تھی ایک اللہ والی بزرگ کی، جس کے ذریعے انہوں نے ان لوگوں کو اپنی جانب متوجہ کر لیا اور دوری کی بجائے اپنے قریب میں لے آئے۔ پھر ان میں ایک کہنے لگا، افسوس، شراب تو ختم ہو گئی ہے، آپ فرمائی تو شہر سے منگوا لیتے ہیں۔ آپ دھیمے سے مسکرائی اور فرمایا، کیا کوئی ایسی صورت نہیں کہ شراب خود بخود یہاں آ جائے؟ وہ بولے، صاحب نہیں، ہم میں ایسا کمال نہیں کہ شراب خود بخود ہی آ جائے۔ آپ نے فرمایا، کیا میں تمہیں وہ بات سکھا دوں کہ شراب خود بخود آپ کے پاس آ جایا کرے اور تم خوب اس سے لطف اٹھاؤ؟ وہ لوگ اس بات سے بڑے خوش ہوئے اور واہ واہ کرنے لگے اور فرمائش کرنے لگے کہ ضرور ہمیں کوئی ایسا گر بتا دیجیے۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بولے، ٹھیک ہے، لیکن تم لوگ ذرا نہا دھو کر اور صاف کپڑے پہن کر میرے پاس آؤ تاکہ میں تمہیں وہ کمال سکھا دوں۔ وہ لوگ غسل کر کے پاک صاف کپڑے پہن کر خوشی خوشی حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئی تو آپ نے فرمایا، میں جیسی کروں تم بھی ایسی ہی کرتے جانا۔ پھر آپ نے 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھی اور آخر میں سجدے میں سر رکھ کر اللہ کریم کے سامنے رونے گڑ گڑانے لگے۔ آپ کی دعا کے الفاظ یہ تھے، اے اللہ، میرا کام تو یہی تھا کہ تجھ سے ٹوٹی ہوئی بندوں کو تیرے سامنے جھکا دوں، سو وہ میں کر چکا ہوں۔ دلوں کو بدلنا اور نور ہدایت سے منور کرنا تو تیرا ہی کام ہے، اب تجھے اختیار ہے کہ تو انہیں اچھے کاموں کی ہدایت دے۔ اللہ کریم جو کہ بندوں کی فرمان برداری کو ہی پسند کرتا ہے، نافرمانی سے خوش نہیں ہوتا، اس اللہ نے ان لوگوں کے حق میں آپ کی دعا کو شرف قبول عطا فرمایا اور ان کو ہدایتی کاملہ سے سرفراز فرما دیا۔ اور یوں وہ شرابی کبابی لوگ اللہ کریم کے پارسا بندے بن کر اللہ کی اطاعت میں لگ گئے اور الخبائث یعنی شراب سے ہمیشہ کے لیے منہ موڑ لیا اور اپنے رب کو راضی کر کے اس سے تعلق جوڑ لیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اولیاء اللہ نے ہمیشہ ہر دور میں لوگوں کو اصلاح و ہدایت کے لیے کارہائی نمائی سر انجام دی ہے اور اللہ سے ٹوٹی ہوئی اور خدا ناشناس لوگوں کو معرفت کی جامع شیری پلا کر ان کی زندگیوں کو تابناک بنایا ہے۔ اللہ کریم ان کو امت کی جانب سے بہترین صلہ عطا فرمائے، آمین۔